الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معزز و معظم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہم نے گفتگو اور پھر گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ ماہ صیام کا یہ روزہ گویا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی کے باوجود نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور ہم اپنے جائز حقوق ازواج کی طرف بھی نہیں جاتے کہ نہیں کوئی دنیا نہ دیکھ رہی ہو، دنیا بنانے والا تو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ احساس ہے اور یہی وہ شعوری کیفیت ہے جو ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ایسا سورس اور روزے کی صورت میں ادا کرتا ہے کہ اگر ہم نے یہ پریکٹس 3 یا 29 یا 29 دن کر لی تو یقین جانیے کہ ہمارا پورا سال بھی سنور سکتا ہے اور ہمارا ایمان مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور ایک تو قرآن بطولیت علیہم آیات و زادتہم، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ماہ صیام میں، وہ کیا کرتی ہیں؟ ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ لا شعور میں جو ایمان ہے اسے شعور میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی کسی وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی محفل میں یا کسی بھی بڑے اہلکار کی کسی گیدرنگ کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو سامنے بیٹھی ہوئی اس کی جو آڈینس ہے نا، وہ نہ سوتی ہے نہ اونگتی ہے، اور جب وہ ایڈریس کرتا ہے جس طرح وہ کرتا ہے وہ گردن ہلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج کل ٹی وی میں بڑی پریس کانفرنس آتی ہے، پچھلے 10 چہرے اس کے ساتھ نکل کر آ جاتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی اسکرین پر آ جائے۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو وہ بات کرتا ہے وہ گردن ہلاتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھ لے، جب میڈیا پر یہ دیکھے گا آنے کے بعد فوٹیجز کو، اسے بڑا اچھا لگے گا اور وہ کہے گا بس ٹھیک ہے، آئندہ تم ہی میرے ساتھ رہنا، تم بالکل صحیح پرفارم کر رہے ہو۔ تو یقین جانیے کہ جب کوئی بڑا شخص دیکھ رہا ہو تو ہماری توجہ کتنی بدل جاتی ہے، فقط اسی کی جانب کانسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم ارتکاز کرتے ہیں۔ لیکن کیا معاملہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر نیت باندھی ادھر ذہن نہ جانے کدھر، پلاننگ کرتا ہے پوری زندگی کی۔ عام حالات میں ذہن نہ جانے کہاں کہاں، نماز کے اندر ساری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، دکان، مکان، بچوں کی پلاننگ، مجھے اتنا مال آ جائے، اتنی دولت آ جائے۔ تو کیا ہماری توجہ نماز میں رب کی طرف ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، چپتا ہوا سوال ہے بالکل، لیکن ہے ایسا کہ اگر اس کا جواب اگر پازیٹیو مل جائے تو مبارکباد، اگر نہیں ملا تو یقینی طور پر تلاش کیجئے۔ اور اس کی بہترین صورت کیا ہے؟ اس کی بہترین صورت یہ ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے، جو اس کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ رب نے بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے نماز پڑھنے والے جب نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن کوتاہی بصیرت سے اور کمی بصارت سے تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، وہ انسین ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کوشش کر دیکھنے کی، لیکن اگر وہ نہ دکھائی دے تو یقینی طور پر تیرا یہ تو ایمان ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور رب دیکھ رہا ہے تو لوگوں کی انٹینشن کتنی ہو جاتی کہ سب فلاں پرائم منسٹر ہے، بالکل چاق و چوبند ہو کر سوٹڈ بوٹڈ فارمل طریقے سے اس کی جانب انٹینشن ہوتے ہیں، کس لیے کہ وہ ہمیں دیکھ لے کہ صاحب یہ کتنی توجہ کے ساتھ اس کی بات سن بھی رہا ہے اور تائید بھی کر رہا ہے۔ اگر یہی احساس ہمیں رب کی طرف ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ادھر نیت باندھی اور آپ کا ایمان شعور میں آ گیا کہ میں نیت باندھ لی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس طرح قیام کر رہا ہے۔ ہاتھ تو باندھ لیے، کیا اس نے ذہن کو باندھا؟ اس نے زبان کو باندھ لیا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ رہا، عربی تسبیحات کے علاوہ کچھ نہیں اس کی زبان پر، لیکن کیا ذہن باندھ لیا؟ اس کی توجہ اس نے باندھ لی میری جانب؟ یقین جانیے اگر یہ ایمان ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو آپ قیام بھی آپ کا سدھر جائے، سنور جائے، آپ کا رکوع بھی سج جائے اور آپ کے سجدے بھی معراج بن جائے۔ کتنا خشوع و خضوع آئے گا نماز کا۔ تو یہ جو روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے،
تو یقین جانیے یہ ایمان کا ایسا خشوع و خضوع ملتا ہے کہ ہر عبادت فقط اسی کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے گھر کے باہر اور رمضان المبارک کے اندر قطاریں لگا لیں گے یہ بتانے کے لیے صاحب فلاں سیٹ ہے اور اس کے دروازے کے اوپر بھیک مل رہی ہے، تو پھر وہ ہم نے اپنے لیے دی یا رب کے لیے دی؟ رب کے لیے دیں گے تو چھپا کر دیں گے، کیوں کہ میں جس کے لیے دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، زمانے کو کیا دکھانا۔ تو یہ وہ خشوع و خضوع ہے جو آپ کو روزے سے اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ خشوع و خضوع آگے چل کر آپ کی معراج بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک ایمان کی اس منزل کو نہ پا سکے، اور روزہ ہمیں ہر دفعہ وہ منزل دکھاتا ہے، ہم کچھ قدم چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں پھر رکتے ہیں، اور جو ڈیسٹینیشن ہے، جو فائنل گول ہے، ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، بہت دور کا سفر طے کر کے آیا، تھک گیا، اپنے میزبان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کئی دن سے نیند نہیں لے سکا، آرام نہیں کر سکا، میں سونا چاہتا ہوں۔ کہتا کھانا کھائے جی، کھائیے، یہ کیجیے۔ نہیں، وہ اٹھنے کے بعد کھاؤں گا، ابھی تو بس نیند سے اتنا زیادہ میں بوجھل ہو چکا ہوں کہ بس مجھے بستر پر سونے دو۔ وہ بستر لگا کر اسے سلا دیتا ہے، لٹا دیتا ہے، کہ سو جاؤ آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یار اس کمرے کے اندر ایک مسئلہ ہے، کہیں سے کوئی سانپ کبھی کبھی نکل کر آ جاتا ہے، لیکن آپ سو جاؤ، کبھی کبھی نکلتا ہے۔ اب کیا معاملہ ہوگا؟ وہ کئی دنوں کا تھکا ہوا، نیند سے آنکھیں بوجھل، لیکن ایک خوف آ گیا کہ سانپ آ سکتا ہے، صاحب اس کی نیند اڑ گئی، سوتا ہے پھر اٹھ جاتا کہیں سانپ تو نہیں آ گیا۔ تو سانپ کے آنے دھوکے نے جو اتفاقیہ طور پر ہے نیند اڑا دی۔ لیکن کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فجر میں آ جاؤ، اور ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تو مان لیجئے کہ ہمارا ابھی ایمان اس مقام پر نہ آ سکا کہ جتنا خوف ہمیں سانپ کے آنے سے شائبہ ہے، اس کے آنے سے خوف ہے، اتنا کیا ہمارا ایمان رب پر بھی نہیں ہے ناظرین کرام، یقیناً ہے، لیکن وہ لا شعور میں ہے۔ شعور میں لے کر آئیں، اور جب شعور میں آ جائے گا تو پھر آپ رات کو فجر آئے گی تو بستر پر سوتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، بلکہ مصلوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی پیشانیاں بارگاہ بے نیاز میں جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر لوگوں کے حقوق دیتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر اپنے آپ کو ری شیپ کرتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہی ماہ رمضان ہے جو ہمیں ری شیپ ہونے کے لیے، ری تھنک کرنے کے لیے موقع دیتا ہے، جو ہمیں انلائٹنڈ ہونے کا موقع دے رہا ہے، جو ہمیں فوکسڈ ہونے کا موقع دے رہا ہے، جو ہمیں اس دنیا اور دنیا بنانے والے کے درمیان جو تمیز ہے وہ دے رہا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے سرپٹ دوڑو۔ دنیا کی مثال تو سائے کی طرف ہے، سائے کی طرح ہے، آپ سائے کو دیکھیں، اس کی طرف دوڑے تو سایہ آپ سے آگے دوڑے گا، آپ اور تیز ہو تو سایہ اور تیز ہو جائے گا، لیکن پلٹ کر چل پڑے تو اب منظر ہی کہ آپ آگے چل رہے ہیں، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یقین جانیے دنیا کو اگر آپ نے دوڑے تو دنیا نہیں ملے گی، ہاں دنیا سے کچھ دیر کے لیے منہ موڑ کر رب کی طرف کر لیجئے، یقین جانیے دنیا بنانے والا مل گیا تو دنیا بھی اللہ عطا فرما دے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ماہ سیام کے اس پیغام کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔